بسم اللہ السلام علیکم۔ مکسڈ مارشل آرٹس ایک خاص قسم کا سپورٹ ہے، ایک کشتی ہے جس کے اندر دو لوگ آپس میں لڑائی کرتے وقت کئی مختلف قسم کے طریقوں کو استعمال کر سکتے ہیں، جائز طریقوں کو، جس کی اجازت ہے اسپورٹس کے اندر اپنے حریف کو ہرانے کے لیے۔ یہ لمیٹڈ نہیں ہے ٹو باکسنگ اونلی یا کنگ فو یا کشتی۔ اس میں آپ ہر طرح کا داؤ پیچ لگا سکتے ہو، مکے مار سکتے ہیں، چماٹے مار سکتے ہیں، آپ اپنے حریف کی گردن مروڑ سکتے ہیں، اس کے ہاتھ، بازو، کونیاں، گھٹنوں کو اس طرح سے مروڑ سکتے ہیں کہ وہ لٹرلی ٹوٹ جائیں یا ڈسلوکیٹ ہو جائیں، لیکن ایک جائز اس میں رہتے ہوئے، اس کی بھی کچھ اصول ہیں، کچھ رولز ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے آپ یہ مختلف داؤ پیچ لگا سکتے ہیں، اپنے حریف کو اذیت اور تکلیف اور خون کی بارش میں نہلا سکتے ہیں اس کو جیتنے کے لیے۔ ہمارا بچپن گزرا ہے WWF ایٹیٹیوڈ ایرا کی ریسلنگ کو دیکھتے ہوئے، جس کو ہم نے 10-15 سال اپنی زندگی کے سمجھا کہ یہ شاید بالکل حقیقی ریسلنگ ہے۔ البتہ وہ ایک مذاق تھا، جھوٹ تھا، فریب تھا، وہ دھوکہ تھا۔ ہاں، اس کے اندر جو سٹنٹس تھے وہ سارے اصلی تھے، وہ تکلیفیں اصلی تھیں، جو چوٹیں ان کو لگتی تھی وہ اصلی تھی، لیکن وہ پلانڈ ہوتی ہیں۔ لیکن MMA کے اندر کچھ بھی پلانڈ نہیں ہوتا، یہ ساری فائٹ بالکل حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے، اور اس میں جو درد، تکلیف، پریشانی، اذیت پہنچائی جاتی ہے وہ سب کچھ بالکل اصلی ہوتا ہے۔ البتہ ان دونوں سپورٹس کے اندر ایک چیز مشترکہ ہے، اور وہ ہے فحاشی، میوزک، عریانیت اور تکلیف جو انسان کو ملتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سپورٹس جو ہے یہ کریئر ہے، چاہے مکسڈ مارشل آرٹس ہو، چاہے ریسلنگ ہو، چاہے کرکٹ ہو، چاہے فٹ بال ہو۔ ایک بات آپ اپنے ذہن میں بنا لیجئے اور اپنے بچوں کو سکھا دیجئے، اور اگر کوئی نوجوان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی یہ بات سمجھ لیں، سپورٹس کبھی بھی ایک کریئر نہیں ہوتا۔ سپورٹس کا کوچ ایک کریئر ہو سکتا ہے، سپورٹس کا ریفری ایک کریئر ہو سکتا ہے، سپورٹس کا کمنٹیٹر والا کام وہ ایک کریئر ہو سکتا ہے، لیکن سپورٹس مین یہ کریئر نہیں ہے۔ اس کو پلیز سمجھ لیجئے۔ کیوں؟ اگر میں صرف اور صرف باکسنگ، MMA، ریسلنگ تک ہی بات کو محدود رکھوں، یہ خصوصاً وہ سپورٹس ہیں جس کے اندر انسان کی زندگی ایٹ 100% رسک پہ ہوتی ہے۔ آپ معذور ہو سکتے ہیں، ساری زندگی کے لیے ہو سکتے ہیں، آپ کے اندر کوئی ایسا ڈیفیکٹ آ سکتا ہے جو آپ کو زندگی بھر جو ہے بالکل انویلڈ کر دے، اور اگر آپ کی قسمت اچھی ہے تو آپ ایک بہت بڑے سپر سٹار بن سکتے ہیں، اسٹون کولڈ اسٹیو آسٹن جیسے، ٹرپل ایچ، دا راک جیسے، یا پھر MMA کی دنیا کے اندر جو بڑے بڑے نام ہیں۔ سوری۔ اور اگر ہم دوسرے سپورٹس کی طرف آئیں، اپنے کرکٹ کی طرف، تو آپ ہمارے وسیم اکرم صاحب کی طرح، شاہد آفریدی صاحب کی طرح، جاوید میانداد صاحب کی طرح، اور اس سے بڑھ کے جو اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے بھی میں نے فی الحال نام نہیں لیے، فٹ بال میں آئے تو رونالڈو کی طرح، میسی کی طرح، ان لوگوں کی طرح آپ بہت بڑے سپر سٹار بن سکتے ہیں، لیکن یہ سب کے سب صرف اور صرف نصیب کی باتیں ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ آپ بن جائیں، بہت ممکن ہے کہ آپ نہیں بنیں۔ سپورٹس از اے چانس، کسی کو ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا۔ کچھ لوگ ساری زندگی کھیلتے 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 بوڑھے ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں، وہ اپنے کریئر کے اندر بھی کچھ نہیں کر پاتے، اور وہ سپورٹس میں بھی کچھ نہیں کر پاتے، اور بس صرف اور صرف جن کا نصیب ہوتا ہے وہ کہیں کسی مقام پر پہنچ پاتے ہیں۔ لیکن خصوصاً یہ والی بات میں صرف اپنے نوجوانوں کے لیے اس لیے کر رہا ہوں کہ سپورٹس کو آئیڈیلائز نہ کریں، سپورٹس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ایوری ڈے 30 منٹس کوئی بھی اپنی پسند کی سپورٹس ایکٹیویٹی، ورزش ضرور کریں۔ یہ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک اسٹرانگ، طاقتور مسلمان ہو، فنکشنل مسلمان ہو، معاشرے کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی۔ لیکن اس کو اپنا کریئر بنانا یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ کسی کسی کا چھکا لگتا ہے، کسی کسی کا چانس لگتا ہے، سب کا نہیں لگتا، تو لہٰذا یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ لیکن اگر میں دوبارہ سے ریسلنگ، MMA اور اس کی طرف آؤں، کشتی کی طرف، کشتی وہ ورزش ہے جو کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے پسند بھی کی ہے، مطلب کہ ایک مسلمان مرد کو کشتی کرنی چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع کیا ہے، چاہے تھپڑ ہو، چاہے مکہ ہو۔ تو خصوصاً وہ نوجوان جو باکسنگ کے اندر یا MMA کے اندر اس وجہ سے جاتے ہیں کہ یار سے ماریں گے، مار کٹائی، یہ وہ، اور اس کو کریئر بنائیں گے، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ بہت ممکن ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق آپ کی کمائی کا ذریعہ ہی حرام ہو،
کیونکہ آپ اگلے انسان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کی بیوی بچوں کے سامنے آپ ان کو معذور کر رہے ہیں، آپ ان کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں، ان کی آنکھ ضائع کر رہے ہیں، کان ضائع کر رہے ہیں، ان کے ہونٹ ضائع کر رہے ہیں، دانت ضائع کر رہے ہیں، ان کی برین کو زندگی بھر کے لیے ڈیمیج کر رہے ہیں۔ تو اول تو باکسنگ یا MMA جیسے اسپورٹس کی طرف اپنے کریئر بنانے کی کوشش نہ کریں، لیکن اگر کریں بھی تو کشتی کی طرف جائیں جو کہ اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ لیکن میں نے ساری تمہید کیوں باندھی ہے؟ ایک آپ کو پس منظر دینے کے لیے کہ یہ اسپورٹس دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب آپ حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں، پھر کریئر کی روشنی میں دیکھتے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اٹس این ایول تھنگ، اور یہ انسان کی تکلیف اور ظلم کا اور دکھ کا باعث بن سکتی ہے چیز۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کا وہ والا پہلو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اوریانیت بہت زیادہ موجود ہے، اس کے اندر میوزک کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، اس میں گالی گلوچ بہت زیادہ ہے، اگلے کو ذہنی طور پہ مایوس کرنے کے لیے یا اس کا مورال توڑنے کے لیے گالی گلوچ، ان کے گھر والوں کی، ان کی بیوی بچوں کو گالیاں دے کے ان کو مار ڈالنے کی، ان کو ذلیل کرنے کی، ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ جو فائٹر ہے وہ پہلے ہی ذہنی طور پہ اتنا مفلوج ہو چکا ہو، یا تو اس کو زیادہ غصہ آ گیا ہو، زیادہ غصہ کی وجہ سے وہ ہار جائے، یا پھر اس کا مورال اتنا ڈاؤن ہو جائے کہ وہ لڑنے کے قابل نہ رہے۔ یہ سپورٹ کا ایک حصہ ہے۔ اس طرح کے گندے ماحول میں ایک خوبصورت سپورٹس مین ہے خبیب نورمخمدوف۔ یہ ایک رشین ڈاگستانی فائٹر ہے، اور اس کو اگر ہم اس کے اپنی زبان میں اس کا نام لیں تو حبیب نورمخمدوف، اس طرح کر کے اس کا نام ہے، لیکن انگریزی میں خبیب نورمخمدوف۔ اس فائٹر نے میری آنکھیں کھول دی، اور میں نے بیسیکلی پوری تمہید دو وجہ سے باندھی۔ ایک تو میں اپنے نوجوانوں کو بتاؤں کریئر کے اعتبار سے، لیکن دوسری جو اہم بات ہے اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ خبیب ایک ایسا فائٹر ہے، ایک مسلمان فائٹر، جس نے اس بات کا ثبوت دیا کہ ایک رول ماڈل، ایک انفلوئنسر کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس ہمارے پاکستان کی بھی سپورٹس مین ہیں بہت سارے، ہمارے پاس دوسرے بھی ممالک کے جو ہیں مسلمان سپورٹس مین ہیں، لیکن ان سب میں خبیب ایک واحد ایسا سپورٹس مین ہے جس نے لٹرلی اسلام کو جس طرح سے پورٹری کیا ہے، میں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں۔ اس سٹیج پہ آ کے جہاں پہ اوریانیت ہے، فحاشی ہے، وہاں پہ اس نے خواتین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا کرنا ہے، اس کے آپ صرف اور صرف انٹرویوز سنا کریں، حکمت سے بھرے ہوئے انٹرویوز اس کے ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح بتاتا ہے کہ اسپورٹ کے اندر ہم گالی گلوچ کا استعمال نہیں کریں گے، ہم اسپورٹ کے اندر بچوں کو جو ہے یہ سبق نہیں دیں گے کہ چہرے پہ مارو۔ اگر آپ اس کی فائٹنگ سٹائل کو دیکھیں یا آپ اس کی جو ٹریننگ کیمپ کو دیکھیں، وہ اپنے فائٹرز کو زیادہ تر ٹرین کرتا ہے کشتی کی طرف، کہ وہ زیادہ سے زیادہ کشتی کریں، کم سے کم چہرے پہ ماریں۔ اس کی خود کی اگر آپ فائٹس دیکھیں تو اس نے اپنی فائٹس کے اندر بھی کم سے کم لڑائی کے دوران چہرے پہ مارنا پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہرانا ہے اس نے اگلے کو، غلط کام یہ بھی کرتا ہے، اس کے اوپر شرمندہ بھی ہے، میں نے اس کا انٹرویو دیکھا ہوا ہے، اس نے رسول اللہ کو کوٹ بھی کیا ہے کہ یہ چہرے پہ مارنا اللہ کے نبی کو ناپسند ہے، لیکن کیونکہ اسپورٹ میں منسلک ہے، اگلا اس کو مار رہا ہے تو اس کو بھی مارنا پڑتا ہے۔ لیکن وہ اپنے فائٹرز کو خود بھی ٹرین کرتا ہے، اور خود بھی ٹرین اس بات پہ ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ ریسلنگ کر کے اگلے کو داؤ پیچ کے ذریعے ہرائے، جو کہ ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے اس انٹرنیشنل سٹیج پہ کھڑے ہو کے اس نے جس طرح کا ایک اسلام پورٹری کیا ہے، میں اس کی بھی فل ان ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا، میں صرف اس کی دو باتیں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں اصل مدعے کی طرف آتا ہوں، اور وہ دو باتیں یہ ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ پیسہ ایک بہت اہم چیز ہے، مجھے بھی پیسہ چاہیے، آپ کو بھی پیسہ چاہیے، لیکن پیسہ صرف اور صرف تب تک اہم ہے جب تک وہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ اس کو یوز کرتے ہیں۔ پیسے کو جس وقت آپ نے اپنے دل میں اٹھا کے رکھ دیا نا، آپ کی بربادی ہو جائے گی۔ اس وقت بھی اپنے متعدد انٹرویوز میں کہتا ہے کہ میں اپنے ڈاگستان کے اسی چھوٹے گھر میں رہتا ہوں، وہاں پہ میرا ایک ویجیٹیبل کا کاروبار ہے اور میں اس میں بہت خوش ہوں، مجھے اس سے زیادہ کی طلب نہیں ہے، اور جتنا بھی اس نے ملینز آف ڈالرز کا جو اس نے ایسٹ بنایا ہے اس کو یہ خرچ کرتا ہے نوجوانوں کو ٹرین کرنے پہ، ان کے گھروں کے خرچے۔ اس کی جو ساتھی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ پورا گھر ہمارے لیے رینٹ کر لیتا ہے، ہم سب کے کھانے کا بندوبست، ہم سب کی ٹریننگ کا بندوبست، ہم سب کی نگہداشت کا بندوبست یہ کرتا ہے۔ یعنی پیسہ اہم ہے، لیکن اس کی مقصد گاڑیاں خریدنا، اپنے مینشنز بنانا، اپنے آپ کو ٹریول کروانا نہیں ہے۔ اس کا مقصد اپنی زندگی کے اس ایم کو، اس سپورٹ کو، اور اپنے جیسے بہت سارے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنا، ایلیویٹ کرنا ہے۔ اور دوسری بات جو مجھے اس کی اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں لڑائی کرتا ہوں فار اے لیگیسی۔ میرے والد
چاہتے تھے کہ میں ایک چیمپئن بنوں. میں اپنے والد کے لیے چیمپئن بنا. اتفاق سے چیمپئن بننے کے کچھ ہی عرصے بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا کووڈ کی وجہ سے. تب اس کی والدہ نے اس کو منع کر دیا مزید لڑائی کرنے سے. اس نے وہ چھوڑ دی. والد کے لیے چیمپئن بنا, والدہ کے لیے اس نے وہ سپورٹس چھوڑ دی. یعنی اس نے اس سپورٹ کو بھی اپنے زہر پہ نہیں بٹھا کے رکھا تھا کہ اس کی خاطر اپنی زندگی کو ڈسٹرب کرے. اس نے اس کو تب تک کیا جب تک والدین نے چاہا. جب اس کے والدین نے نہیں چاہا تب اس نے چھوڑ بھی دیا. یہ دوسرا اس کا ایک اسپیکٹ ہے جس کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں, جس کے اوپر میں اس کو ایک رول ماڈل کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس چیز کو مثال بناتے ہوئے اب میں اگلی بات آپ کے ساتھ جو پیش کرنا چاہتا ہوں, جو اگلی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اس وقت موجودہ دور کے اندر جتنے بھی ایسے نوجوان انفلوئنسرز ہیں, میں نام کوشش کرتا ہوں اکثر نہ لوں, کبھی نکل جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن جتنے بھی یہ انفلوئنسرز ہیں جو اب آپ کے سامنے جیلوں کی ہوا اور جیلوں کے مزے لوٹ رہے ہیں, خدا ان پر رحم عطا فرمائے, کیونکہ نوجوان ہیں, ہم کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے. یہ سب ہمارے بچے ہیں, یہ سب ہمارے بھائی بہن ہیں. انفارچونیٹلی کوئی غلطی ہو جاتی ہے, انسان سے بہک جاتا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کو واپس لے کے آئے صحیح راستے کی طرف. جنت ہم سب, مطلب کہ اگر ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ جنت میں نہیں ہوں گے تو اکیلے وہاں جا کے کیا کریں گے؟ ہم چاہتے ہیں سب جنت میں جائیں. تو ہمارے یہ تمام پیارے بھائی بہن جتنے بھی جو بہک گئے ہیں شیطان مردود کے بہکاوے میں آ کے, جو اس طرح کی انفلوئنسنگ کر رہے ہیں جہاں وہ نوجوانوں کو اس بات کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ فحاشی ہو, گھر آپ کا ننگا ہو, آپ کی ماں بہن بیٹے بچیاں سب لوگ ناچیں گائیں کچھ بھی کریں, پیسہ لاؤ, بس پیسہ لاؤ, کسی بھی طرح سے اپنا ایمپائر بناؤ, گھر بناؤ, جائیداد بناؤ. یہ غلط ہے. اس طرح کے انفلوئنسرز کو بوائکاٹ کیجیے, نفرت ان سے نہ کیجیے, ان کو ناپسند کیجیے. دیکھو نفرت کا لفظ نا بہت سخت لفظ ہے. نفرت کرو ابلیس سے, نفرت کرو ان لوگوں سے جو بچوں کے قتل کر رہے ہیں فلسطین میں. نفرت نہ کرو خصوصاً اس مسلمان سے یا اس اچھے انسان سے جو بیشک غیر مسلم ہو لیکن وہ کسی وجہ سے بہکا ہوا ہو. اس کے لیے محبت پیار کے ساتھ ہدایت کا رستہ تلاش کرو. اور یہ تمام انفلوئنسرز جو آپ کو گیمبلنگ کے اوپر مجبور کر رہے ہیں یا گیمبلنگ کو کسی طرح سے پروموٹ کر رہے ہیں یا آپ کو کھانے پینے کے اوپر کہ کھانا پینا کرو, اللہ کے نبی نے کم کھانے کی آپ کو ہدایت دی ہے. اللہ کے نبی نے آپ سے کہا ہے کہ 4 چیزیں کم کرو, اس میں ایک کھانا کم کرو, عام لوگوں سے کم ملو. لیکن یہ انفلوئنسرز آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ خوب سارا کھاؤ, یہ کھاؤ وہاں کھاؤ, یا پھر خوب گھومتے پھرتے رہو. گھومو بھی پھرو بھی, لیکن اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بناؤ. اللہ کے نبی نے کہا اپنے آپ کو محدود کرو, عام لوگوں سے کم ملاقات کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھومو پھرو نہیں, مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو محدود کرو, محدود کرو اپنے آپ کو, کنٹرول کرو اپنے آپ کو. تو یہ انفلوئنسرز آپ کو اس طرح کی چیزوں کی طرف انفلوئنس کرتے ہیں جو کہ آپ کے دین اور اسلام سے دونوں سے ٹکراتا ہے, آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ٹکراتا ہے. آپ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو, بریلوی کہتے ہو, اہل تشیع کہتے ہو, امام حسن امام حسین کی محبت کرنے والے کہتے ہو, لیکن اس کے بعد پھر آپ ایسے ٹیلی ویژن کے پر آ کے ناچتے ہو, گاتے ہو, غلط کام کرتے ہو, پروموٹ کرتے ہو. نہیں کرو, ایسے مت کرو پلیز. اپنے دین سے محبت کرو, اپنے اللہ سے محبت کرو, اپنے پیارے نبی سے محبت کرو, اہل بیت سے محبت کرو, صحابہ سے محبت کرو, علماء کرام سے محبت کرو اور انسانوں سے محبت کرو. میں آپ کو پھر کہتا ہوں ان لوگوں سے نفرت نہ کرو, محبت کرو. محبت کرو کہ تبھی ان کے لیے آپ ہدایت کا, آپ ان کے لیے اور یہ آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا. ہم سب نے جنت جانا ہے, ہم سب نے ایک ساتھ جنت جانا ہے, چاہے وہ ہمارے پولیٹیشنز ہوں, چاہے وہ ہمارے کوئی بھی کسی بھی ادارے کے لوگ ہوں, ہم سب نے ایک ساتھ جنت جانا ہے. اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں کیا محدود کرو محدود کرو, نہیں, انہوں نے سب کے لیے پیغام کیا. مگر جو اپنی قسمت کا مارا, اپنی نصیب کا مارا ضائع ہو جائے تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے افسوس کرنے کے. لہٰذا خبیب کی زندگی سے یہ سیکھو کہ پیسہ بھی اہم ہے لیکن ہاتھ میں, دل میں نہیں. اور جب بھی کوئی کام کرو, چاہے وہ انفلوئنسنگ ہو, کچھ بھی, اس کی ایک لیگیسی بناؤ. پیچھے کچھ ایسا چھوڑ کے جاؤ کہ جب آپ کے بچے, آپ کے بڑے, آپ کے بوڑھے وہ دیکھیں آپ کے مرنے کے بعد 100 سال بعد تو کہیں یار یہ کتنی اچھی بات کر رہا ہے, یار اس نے اگر مزاح بھی کیا تو کتنا اچھا مزاح کیا, اس نے اگر کوئی پیغام بھی دیا تو کتنے اچھے انداز سے پیغام دیا. وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کی بےعزتی ہو, کسی کی روسٹنگ ہو, کسی کا مذاق اڑانا ہو, وہ شرارت ہو, وہ پرینکس ہوں, وہ دکھ دینا ہو, وہ عریانیت ہو, فحاشی ہو. آپ مر گئے اور آپ کے پیچھے ننگی ناچتی ہوئی آپ کی ویڈیوز چل رہی ہوں, آپ کو کیسا لگے گا, آپ کے گھر والوں کو کیسا لگے گا؟ لہٰذا انفلوئنسر بنو خبیب جیسے, ایک اچھے بہترین مسلمان رول ماڈل. ایسا کام کرو, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو, چاہے وہ کنٹینٹ کریشن ہو, چاہے وہ مووی میکنگ ہو, کچھ بھی ہو, کہ وہ لوگ کہیں کہ یار اس نے دین اسلام کا حق ادا کر دیا.
بات سمجھ میں آئی ہے تو اس پہ عمل کیجیے گا، کچھ غلط لگا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ، السلام علیکم۔